اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، دوستو، بزرگو، ماؤ، بہنو، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ انبیاء کی 51 نمبر کی آیت تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یقیناً اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم کو اس کی ہوش مندی بخشی تھی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے۔ سچ کہا اللہ نے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں ہم آج انشاءاللہ سورہ انبیاء کا 5واں رکوع کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ذی الحجہ کا مہینہ، حج کا مبارک مہینہ اور اس کا پہلا عشرہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ ان دنوں میں اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے، اللہ کی بڑائی بیان کرنا چاہیے۔ تو ہم اس پہلے عشرے میں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں دنیا بھر سے لوگ حج کے لیے خانہ کعبہ مکہ میں جمع ہیں۔ 20 لاکھ لوگ آج مینا میں جمع ہیں۔ انشاءاللہ کل عرفات کے میدان میں وہ جائیں گے۔ تو اس مبارک دنوں میں ہم ابراہیم علیہ السلام کی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو 114 صورتیں ہیں، جس میں سے 25 صورتوں میں ابراہیم علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ تقریباً 69 جگہ مقامات پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو آج سورہ انبیاء، اس کا 5واں رکوع، جس کی 51 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم کو اس کی ہوش مندی بخشی تھی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو صحیح و غلط کی تمیز کر کے صحیح بات کا طریقہ اختیار کرنے اور غلط بات کے طریقے سے اعتراض کرنا کی توفیق بخشی تھی۔ صحیح اور غلط کا فرق بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو۔ حق و باطل کا فرق واضح کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو۔ یاد کرو وہ موقع جب کہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتیاں کیسی ہیں جن کو تم لوگ جن کے سامنے تم لوگ جم کر بیٹھتے ہو یا جن کے سامنے تم دھرنا دے کر بیٹھتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے ہوش مندی دی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے جو عراق میں جو مورتی پوجا ہوتی تھی، ان کی قوم، خود ان کے والد، ان کا گھرانہ بت پرستی میں مبتلا تھا، تو اس سے بیزاری کا اظہار کرتے تھے۔
جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا تو اس کے بعد کا یہ واقعہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. یاد کرو موقع جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا. اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ انبیاء میں کہہ رہا ہے، یہ اس وقت کہہ رہا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں مشرکین مکہ کو جو مکے میں جو خانہ کعبہ جو خالص ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے گھر بنایا تھا، اور انہوں نے وہاں پر 360 بھوت رکھے تھے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے سے مشرکین مکہ کو یاد دلا رہا ہے. یاد کرو وہ موقع جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا. یاد کرو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا. مشرکی مکہ کو یاد دلا رہا ہے، اور آج کے بھی مشرکوں کو یہ یاد دہانی ہے. یاد کرو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 570 عیسوی میں دنیا میں تشریف لائے. 610 میں آپ کو نبوت ملی، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ 2100 قبل مسیح، 2100 BC، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے 2100 سال پہلے، 2100 اور 570 یعنی پورے 2700 سال پہلے کا واقعہ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے. اور آج پورے 4200 سال پرانا واقعہ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے. ایسا یاد دلا رہا ہے جیسا ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنے ابو سے اور اپنی قوم سے. یہ منظر، یہی خصوصیت ہے قرآن مجید کی. ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنے باپ اور اپنی قوم سے. یاد کرو وہ موقع. اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے مشرکین مکہ کو، اور آج کے بھی جو مشرک ہیں ان کو بھی. یاد کرو موقع جب کہ اس نے اپنے باپ اور اپنے قوم سے کہا. اپنے باپ اور اپنے قوم سے کہا، یہ مورتیاں کیسی ہیں جن کے سامنے تم جم کر بیٹھتے ہو، جن کے سامنے تم دھرنا دیتے ہو، جس کی تم پوجا کرتے ہو. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ جو مورتیاں ہیں یہ کیسی ہیں جس کے سامنے تم بیٹھتے ہو. مشرکین مکہ کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ یہ جو تم 360 بھوتوں کی پوجا کرتے ہو خانہ کعبہ میں، جو خالص ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے مرکز بنایا تھا، جہاں اللہ کی عبادت ہوتی تھی، یہ کیسے مورتیاں تم نے رکھ دیے ہیں. اور آج کے مشرکوں کو بھی یہ جھنجھوڑتا ہے سوال کہ تم جو ایک اللہ نے تم کو پیدا کیا دنیا میں، جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اس کے بجائے تم یہ کیسے جو ہے تم معبود بنائے ہو، اور کیسے تم اس کے سامنے جم کر بیٹھتے ہو، کیسے ان کے سامنے تم دھرنا دیتے ہو، کیسے ان کی تم پوجا پرستش کرتے ہو. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے جواب دیا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے. یہ جواب دیتے ہیں یہ تو ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے. ہر دور کے مشرک کا یہی جواب ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی جواب دیا، مشرکین مکہ نے بھی یہی جواب دیا کہ ہم نے تو ہمارے باپ دادا کو یہ کرتے ہوا پایا ہے. آج کے دور کے بھی مشرک کو آپ سوال کریں گے تو یہی کہے گا یہ تو ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے. کوئی فرق نہیں ہے. سوال وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا اپنے قوم سے. سوال وہی ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے مشرکوں سے کیا تھا. سوال وہی ہے آج بھی. آج کے مشرکوں کو بھی اگر آپ سوال کریں گے تو یہی جواب دیں گے کہ ہمارے باپ دادا نے، انہوں نے جواب دیا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے. ہم اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے. اس نے کہا تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہوئی. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا کہ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی گمراہ ہے۔ آج کے مشرک کو یہی جواب ہے کہ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی گمراہ ہیں۔ انہوں نے کہا کیا تم ہمارے سامنے اصل خیال پیش کر رہے ہو یا مذاق کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام سے وہ سوال کرتے ہیں کہ تم جو کہہ رہے ہو اصل بات کہہ رہے ہو کیا مذاق کر رہے ہو؟ مشرکین مکہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ تم جو بھتیجے تم یہ جو کہہ رہے ہو صحیح کہہ رہے ہو یا تم مذاق کر رہے ہو۔ آج کے مشرک بھی یہی کہیں گے تم سچ کہہ رہے ہو یا ہم سے مذاق کر رہے ہو۔ اس نے جواب دیا نہیں، بلکہ تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ تمہارا رب تو وہی ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا یقیناً تمہارا رب وہی ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے۔ آج کے مشرک بھی سن لو، تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے اور ان کو پیدا کرنے والا ہے، اور اس پر تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں، ان کو پیدا کرنے والا ہے اور اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا رب، تمہارا پالنہار، تمہارا پیدا کرنے والا تو وہی ہے جو زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا تھا مشرکوں سے کہ تمہارا رب تو وہی ہے جو زمین اور آسمان، چاند، تارے، ستارے، یہ تمام کائنات کو جس نے پیدا کیا۔ آج کے مشرک بھی سن لو کہ تمہارا رب، ہم سب کا رب وہی ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے، جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا ہے۔ یہ کوئی مذاق نہیں، یہ حق بات ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور خدا کی قسم میں تمہارے غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بھوتوں کی خبر لوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں تمہارے غیر موجودگی میں ضرور تمہارے یہ خداؤں کی خبر لوں گا۔ چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے ابراہیم علیہ السلام جو ہے کہ قوم کا عراق میں جو ایک تہوار ہوتا ہے، جو لوگ شہر سے نکل کر باہر جاتے ہیں، تو سب لوگ باہر چلے گئے۔ ابراہیم سے بھی کہا کہ تم بھی چلو، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے۔ پھر اس کے بعد وہ مندر میں گھس گئے اور انہوں نے ایک ایک بھوت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کراڑی سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور کراڑی جو ہے تو بڑے بھوت کے گلے میں لٹکا دی۔ چنانچہ اس نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا، ان کا بڑا جو تھا اس کو چھوڑ دیا تاکہ شاید وہ اس کی طرف رجوع ہو، وہ اس کی طرف رجوع ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے پورے بھوتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف ایک بڑا بھوت جو تھا اس کو رکھ دیا، اور کراڑی جو ہے تو اس کے گلے میں ٹنگا دی۔ انہوں نے آ کر بھوتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا؟ پھر وہ کہنے لگے کہ یہ ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا؟ بڑا ہی کوئی ظالم تھا جو یہ کیا، ایسا کہنے لگے۔ بعض لوگ بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہو سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے اس طرح کے سوالات کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں ان بھوتوں کی خبر لوں گا، تو انہوں نے کہا کہ یہ کام ابراہیم کا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام انہوں نے کہا تو پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لے اس کی کیسی خبر لی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پکڑ لاؤ اس کو، ابراہیم کو پکڑ لاؤ تاکہ لوگ دیکھ لے کہ ہم اس کے ساتھ کیا خبر لیتے ہیں، اس کا کیا انجام کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ لایا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں انہوں نے پوچھا کیوں ابراہیم تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی؟ ابراہیم علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں اے ابراہیم تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ تو نے ہمارے معبودوں کو کیوں توڑا؟ ابراہیم علیہ السلام سے یہ سوال کرتے ہیں۔ اس نے جواب دیا بلکہ یہ سب کچھ
ان کے اس سردار نے کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے بات پلٹا دیتے ہیں، کہتے ہیں میں نے نہیں کیا ہے بلکہ یہ بڑے بھوت جو تمہارا بڑا بھوت ہے اس نے یہ حرکت، اس نے جواب دیا بلکہ یہ سب کچھ ان کے اس سردار نے کیا، ان کا جو سردار ہے یہ بڑا بھوت ہے اس نے کیا، انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم اس سردار سے پوچھو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو کراڑی اس کے گلے میں ٹنگائی تھی، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ تمہارا یہ جو سردار ہے، یہ بھوتوں کا سردار، اس سے پوچھو، اس نے کیا ہے یہ حرکت، اس سے پوچھ لو اگر یہ بولتا ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جب یہ بات سنتے ہیں لوگ تو اپنے ضمیر کی طرف پلٹتے ہیں، یعنی اندر اللہ تعالیٰ نے جو فطرت میں انسان کے رکھی ہے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ ضمیر ان کا جاگ جاتا ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ بالکل ابراہیم حق بات کہہ رہا ہے، واقعے میں ابراہیم جو ہے حق بات کہہ رہا ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹتے ہیں اور اپنے دلوں میں کہنے لگتے ہیں واقعی تم خود ہی ظالم ہو۔ وہ خود کہتے ہیں کہ واقعی میں تم خود ظالم ہو، ابراہیم جو بات کہہ رہا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے۔ مگر پھر ان کی مت پلٹ گئی، بولے تو جانتا ہے کہ یہ بولتا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ تو جانتا ہے نا یہ بولتا نہیں ہے۔ ہاں، ابراہیم علیہ السلام اسی سوال کے لیے وہ بھوتوں کو توڑے تھے اور کہا تھا کہ اس سے پوچھو۔ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ وہ بولتا نہیں ہے۔ ہاں، ابراہیم علیہ السلام ان کے دل کی بات کہنا چاہتے تھے، ان کے اندر سے جو بات نکلنا تھی وہ سننا چاہتے تھے ابراہیم علیہ السلام، مگر پھر ان کی مت پلٹی اور بولے تو جانتا ہے نا یہ بولتے نہیں ہے، تو جانتا ہے نا یہ بولتے نہیں ہے۔ ابراہیم نے کہا پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہے نہ نقصان۔ ابراہیم علیہ السلام پھر ہاں یہی تو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہی جو تم جو کہہ رہے ہو نا، یہی تو بات میں تمہارے کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ابراہیم نے کہا پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوچھتے ہو، تم پھر اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتی ہے پر قادر ہے نہ نقصان، جو تم کو نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے۔ تم اس کی کیوں بندگی کرتے ہو، اس کی کیوں پرستش کرتے ہو جبکہ تم کو اللہ نے پیدا کیا ہے؟ تم اللہ کو چھوڑ کر، ایک اللہ کو چھوڑ کر یہ سینکڑوں بھوتوں کی کیوں پوجا کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں تب تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ نقصان پہنچانے پر قادر ہے، تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو، کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کیا تم کو اللہ اتنی عقل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اتنی سمجھ نہیں دی ہے؟ جس کی تم پوجا کرتے ہو وہ نہ تم کو نقصان یعنی فائدہ دے سکتا ہے نہ تم کو نقصان دے سکتا ہے، پھر تم اس کی کیوں پوجا اور پرستش کر رہے ہو؟ تم کیا عقل سے ذرا بھی کام نہیں لیتے؟ اللہ تعالیٰ نے جو تم کو سمجھ دی ہے، تم کو جو سمجھ و بوجھ دی ہے، تم کو جو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے، تم اس سے کیوں فائدہ نہیں اٹھاتے؟ تم ایسے بھوتوں کی کیوں پوجا کرتے ہو جو نہ تمہارے کو نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچاتی؟ انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو۔ یہ لوگوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا ڈالو اور اپنے خداؤں کی حمایت کرو، جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو۔ یعنی اس طرح سے جو ہے اس کے بعد وہ مقدمہ جو ہے نمرود کے دربار میں جاتا ہے، اس وقت کے بادشاہ کا، تو انشاءاللہ اس کا واقعہ ہم کل دیکھیں گے کہ نمرود کے دربار میں جو یہ لوگ جاتے ہیں، جس کا ذکر جو ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ بقرہ میں کرتا ہے کہ نمرود کے دربار میں جو ابراہیم علیہ السلام سے جو ڈیبیٹ ہوتی ہے، پھر وہاں کے جو پجاری ہوتے ہیں، جو حکومت کے جو منسٹر ہوتے ہیں، انہوں نے جو ہے تو یہ
طے کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے تو آگ جلائی جائے اور آگ میں ڈالا جائے۔ پھر ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آگ کو کہ آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامت بن جا ابراہیم پر، اور آگ کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ ٹھنڈی ہو جا اور سلامت بن ابراہیم پر، اور آگ جو ہے تو ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے واسطے سلامتی بن جاتی ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ برائی کرے، مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برائی کرے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا۔ جب دیکھے انہوں نے کہ ابراہیم کو جو ہے بالکل آگ بھی چھو نہیں سکی، آگ ٹھنڈی ہو گئی، اس کے لیے سلامتی ہو گئی، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم اسے اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی تھی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے اور لوط کو، یعنی اس وقت جو ہے صرف اور صرف لوط علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، یعنی اس وقت جو ہے دنیا میں جو صرف اور صرف لوط علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، لوط علیہ السلام نے اور ان کی اہلیہ سحارہ علیہ السلام، صرف 2 لوگوں نے، اور تیسرے ابراہیم علیہ السلام، 3 لوگوں نے ایمان لائے تھے، جس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو کہا ہے کہ سورہ النحل میں، سورہ النحل کی 120 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ واقع یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو پوری امت کہا، کیونکہ اس وقت جو ہے دنیا میں شرک، بت پرستی، سارے دنیا میں شرک اور بت پرستی تھی۔ ہم نے اس وقت جو ہے ایک لوگ جو ہے عراق، آج سے 4200 سال پہلے جو 4 جگہ جو لوگ رہتے تھے، ایک عراق میں جو 4 دریا، بڑے بڑے دریا تھے، عراق کی جو دریا تھی وہاں وہ دریا کے کنارے، دوسرا مصر کی جو دریائے نیل تھی اس کے کنارے، تیسرا جو ہمارے ملک کی سندھ ندی ہے اس کے کنارے، اور چوتھا جو چین میں، اس طرح سے 4 جگہ جو رہتے تھے لوگ آج سے 4,500 سال پہلے۔ اس وقت پوری دنیا میں بت پرستی، ظلم و ستم تھا۔ اس کے مصر کی بھی حالات اس سے ابراہیم علیہ السلام کی سیریز میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ مصر کا بھی جو بدماش بادشاہ تھا وہ بھی کس طرح سے زنا خور بادشاہ تھا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام جو ہے عراق سے نکل کر مصر ہوتے ہوئے فلسطین کو جاتے ہیں، تو وہ اس وقت ان کا جو ساتھ دیا صرف لوط علیہ السلام، ان کے بھتیجے اور ان کی اہلیہ سحارہ علیہ السلام نے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اور موسیٰ اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اس سرزمین یعنی بیت المقدس کا ذکر کر رہا ہے، فلسطین کا، اس مبارک سرزمین کی طرف لے گیا، مبارک زمین کا تھا، اور ہم اسے اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی تھی۔ یعنی وہاں سے نکال کر پھر فلسطین، اللہ تعالیٰ نے جو برکتیں رکھی تھی فلسطین، اور پھر وہاں سے مکہ جو خانہ کعبہ ہے جس کی تعمیر جو ہے خود ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کی، اس کا بھی ہم ابراہیم علیہ السلام کی سیریز میں دیکھ چکے ہیں، یعنی کس طرح سے کی، تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرا ہے۔ اور ہم اسے اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی تھی۔ یعنی یہ دونوں شہروں میں اللہ تعالیٰ نے جو برکتیں رکھی تھی اس کا ذکر کر رہا ہے، بیت المقدس ہو یا خانہ کعبہ مکہ ہو، یہاں اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی تھی۔ اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور یعقوب اس پر مزید، اور ہر ایک کو صالحہ بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر ابراہیم علیہ السلام جو ہجرت کر کے وہاں سے تینوں گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے اس کے بعد جو ہے اسحاق علیہ السلام عطا کیا اور یعقوب علیہ السلام۔
یعنی ابراہیم علیہ السلام کا ان کی قوم نے جو ساتھ نہیں دیا تو ابراہیم علیہ السلام کا کچھ بگاڑ نہ سکے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کو مزید جو ہے فرما رہا ہے کہ اسحاق اور ان کا پوتا یعقوب بھی دیا. اس سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اسماعیل علیہ السلام بھی دیے. وہ بھی اسماعیل علیہ السلام کا بھی واقعہ ہمارے سامنے آ چکا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ یعنی مکہ میں لے جا کر بسایا، پھر وہاں کس طرح سے وہ شہر آباد ہوا، اور آج بھی وہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر کس طرح سے برکتیں رکھی ہیں. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت جو دعا کی، جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم جو ہے آواز لگاؤ، ساری دنیا سے لوگ وہاں پر آئیں گے، تو وہ ابراہیم علیہ السلام نے جو آواز لگائی، تو آج بھی جو ہے وہاں پر ابراہیم علیہ السلام پر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد، جو آواز لگائی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے حاجی، آج 20 لاکھ حاجی جو ہے مینا میں جمع ہے. 20 لاکھ 2 ملین حاجی جو ہے وہاں پر اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں، لبیک کر رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کہتے ہوئے آج مینا میں جمع ہیں. وہ ابراہیم علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا، وہ برکت والا زمین سرزمین پر آج جمع ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اسحاق اور یعقوب جیسی مزید 2 صالحہ اولاد دی. پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے ان کو امام بنایا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے تو امام بنایا، سارے دنیا کے لوگوں کو امام بنایا، اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے ہیں، جو اللہ کے حکم سے رہنمائی کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے سے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی. اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد جو ہے تو ان کو نیک کام کرنے کی، نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی، اور وہ ہماری عبادت گزار تھا. وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے تو ابراہیم علیہ السلام عبادت گزار تھا. اور لوط کو ہم نے حکم اور علم بخشا. پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ جو ہے تو لوط علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے کہ ان کے جو بھتیجے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم اور علم بخشا تھا، اور اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھی. در حقیقت وہ بڑی ہی بری فاسق قوم تھی. لوط علیہ السلام کا ذکر کر رہے اللہ تعالیٰ، جو لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر اس بستی کی طرف بھیجا جو بستی میں ہومو سیکس میں مبتلا تھی. اللہ تعالیٰ نے اس بستی کی طرف لوط علیہ السلام کو بھیجا تھا، تو اس کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، وہ صالحہ لوگوں میں تھا. اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو بھی رحمت میں داخل کیا اور وہ صالحہ لوگوں میں تھا. تو یہ تھا سورہ انبیاء کے 5ویں رکوع کا حاصل مطالعہ، جس میں ہم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو جو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ سے دعا اللہ اس مبارک عشرہ میں، یہ ذی الحجہ کے مہینے میں، یہ پہلی جو 10 راتیں ہیں، جب 10 دن جو تے کو بہت عزیز ہیں، تو بہت محبوب رکھتا ہے اللہ کے نزدیک. بہت یہ دن جو ہے تو بہت مبارک ہیں. تو اس مبارک دنوں میں ہم ابراہیم علیہ السلام کو قرآن کی روشنی، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو قرآن کی روشنی میں جو سمجھنے کی کوشش کر رہے. اللہ اس کی سمجھنے میں ہم سے جہاں بھی غلطی ہو رہی ہے اس کو معاف کر دے، اور ہمارے لیے جو ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہم کو بھی فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور ہمارا خاتمہ جب بھی کر ایمان پر کر، اور جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اس میں بھی ہمارا حصہ نصیب فرما. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.